اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ مرسلات۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 77 ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی 50 آیات ہیں۔ اس صورت کے شروع میں ہواؤں کے مختلف کاموں کی قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور اس کا نام پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور اس لفظ کا روٹ یا بیس ہے رے، سین اور لام، جس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، اور اس سے ایک مراد ہے بھیجی جانے والیاں یعنی ہوائیں۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک ہواؤں کی قسموں کے ذریعے قیامت کے برحق ہونے کی تصدیق کی گئی اور قیامت کے حالات و واقعات بیان کیے گئے۔ 16 سے 19 تک دنیا میں پچھلی سرکش قوموں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ 20 سے 28 تک انسان اور زمین کی تخلیق کے ذریعے اللہ کی قدرت اور اختیار کے دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 29 سے 40 تک منکرین کے انجام اور عذاب کا ذکر ہے۔ 41 سے 44 تک مومنوں کی جزا اور نعمتوں کا بیان ہے۔ 45 سے 49 تک کافروں کے لیے دنیا کا عارضی فائدہ اور آخرت میں بربادی کی وعید ہے۔ آیت نمبر 50 میں قرآن کا اللہ کا آخری کلام، قرآن کے بارے میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ یہ اللہ کا آخری اور بہترین کلام ہے۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کے سٹارٹ میں ہواؤں کے مختلف کاموں کی قسمیں کھا کر کافروں کو بتایا گیا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آ کے رہے گی، یعنی قیامت، جس دن اعمال کی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، یعنی قیامت کا واقعہ ہونا لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے کہ ستارے دھندلا جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، اور پھر تمام رسولوں کو جو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے تھے ان سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہر ایک سے اس کی قوم کے بارے میں گواہی لی جائے گی، اور یہ فیصلے کا دن ہر حال میں آ کر رہے گا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور یہی جملہ اس صورت میں بار بار دہرایا گیا، تقریباً 10 دفعہ، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات نقش ہو جائے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ کیونکہ جب کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور ذہن نشین کر لے، مطلب یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر جو اشتہار وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ایڈز وغیرہ، تو وہ ایک ہی ایڈ بار بار رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ٹی وی پہ یا ویسے ایڈز آتے ہیں تو اس میں سیل 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 2-3 دفعہ اس کو بولا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ گریب ہو جائے۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ایک جملہ بار بار دہرایا گیا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس صورت میں جھٹلانے والوں کا انجام بار بار دہرایا گیا کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ پھر دوسری قوموں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جس طرح انہوں نے اللہ اور آخرت کی باتوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان سارے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور بلکہ ان کے بعد آنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا جنہوں نے جھٹلایا، اور گناہ گاروں کے ساتھ، جھٹلانے والے لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، یعنی ان کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، تباہی اور بربادی۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق یعنی اس کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انسان کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نطفے کو ایک معین وقت کے لیے ایک جگہ پر ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی رحم مادر، اور کنسیو کرنے سے ڈلیوری تک کا جو عرصہ ہے وہ فیٹس اپنی ماں کے اندر ہی رہتا ہے، اور یہ عرصہ تقریباً 9 منتھس کا ہے، اور سب کو جرنلی اس کا آئیڈیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ انسان کی تخلیق، نطفے سے بچے کا پیدا ہونا، یہ سارا عمل اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، بلکہ ایک قسم کا معجزہ ہے، کیونکہ انسانوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے ماں کے ذریعے بچے کو خوراک مل رہی ہے، کیسے بچہ سانس لے رہا ہے، کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور یہ سارا کچھ
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہیں رحم مادر میں 3 اندھیروں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرتا ہے، یعنی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج تک۔ مطلب بچے کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر گوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ 3 پردوں یعنی 3 لیئرز میں کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں زمین کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین کفایت کرنے والی ہے، زندہ اور مردہ دونوں قسم کے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ مطلب جو زندہ ہیں وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، بستے ہیں، اور مرنے والے اس کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن انسان کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس دن وہ کوئی بات نہیں بول سکیں گے، کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جب کسی مجرم کو پکڑے تو اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے یا اپنا وکیل کر لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے یا فرار ہو جاتا ہے، تو قیامت والے دن کے حوالے سے کلیئر کیا گیا کہ اس دن ایسا کچھ بھی پاسبل نہیں ہو سکے گا، ایون وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں گے اپنے بارے میں۔ اگلی آیات میں مومنوں کی جزا اور نعمتوں کا بیان ہے کہ ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی، اور پھر آخر میں کافروں کے حوالے سے بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی مہلت دیتا ہے، لیکن آخر قیامت والے دن بربادی ان کا مقدر ہوگی، کیونکہ یہاں پر جب انہیں اللہ کی طرف یا نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس وقت یہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اس طرف نہیں آتے۔ اور سورت کی آخری آیت میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اللہ کا آخری اور بہترین کلام ہے۔ اگر یہ کافر لوگ اس کلام سے متاثر نہیں ہوئے تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ کلام جسے جنات نے ایک دفعہ سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ کیسے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یعنی اس قرآن کا اتنا زیادہ اثر ہے، اتنی ہیبت ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن کافروں کی بدقسمتی کو اس قرآن سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور اسے سن کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اس صورت کی کچھ اہم آیات۔ اس صورت کے سٹارٹ میں ہواؤں کے مختلف کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے ایک قسم کی وارننگ دی گئی ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی اللہ کا کلام، کوئی کتاب، کوئی رسول نہ بھی پہنچے تو یہ ہوائیں جو ہیں وہ ایک قسم کی وارننگ کا پیغام دیتی ہیں کہ جن کو ڈیلی ہر انسان اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہے اور اسی میں سانس لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے آہستہ سے چلنے والی ہواؤں کی، والعاصفات عصفا، اور قسم ہے تیز تند آندھی والی ہوا کی، والناشرات نشرا، اور قسم ہے پھیلانے والی، نشر سے ہے یعنی کسی چیز کو سپریڈ کر دینا، اور جیسے ہوائیں جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو سپریڈ کرتی ہیں، ہواؤں کے ذریعے بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے نمی، ٹمپریچر اور جراثیم اور مٹی، یہ سارا کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو نشر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بادلوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فل فارقات فرقہ، یعنی فرق کرنے والی مینس ڈیوائیڈ کرنے والی، ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ چیزیں اللہ کے حکم سے ڈیوائیڈ کرتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ فل ملکیات ذکرہ، اور نصیحت ڈالنے والی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر آندھی یا ہوا کے ذریعے عذاب بھیجتے ہیں تو یہ ایک قسم کی نصیحت بنتی ہیں۔ عذراً او نذرا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عذر کے طور پر ہیں ہوائیں، اور یا پھر وارننگ کے طور پر۔ انما توعدون لواقع، کہ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اور یہ یہاں پہ آیت نمبر 7 میں جواب قسم ہے، پہلی 6 آیات میں قسمیں ہیں اور پھر یہ جواب قسم۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک صفاتی نام آیا ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کہ سب سے اچھا قدرت رکھنے والی ہستی، یعنی سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی زبردست قسم کی۔ جیسے پیچھے ایک صورت میں ہم نے پڑھا تھا نعم المجیبون، سب سے اچھا قبول کرنے والی ہستی۔ اور پھر آخری آیت میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس حدیث یعنی اس بات، اس کلام کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے،
یعنی جو اس قرآن کو سن کر، اس کو پڑھ کے، اس کے بارے میں جان کر اللہ پر ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز پر ایمان لائیں گے، کیونکہ اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی گئیں۔ اور یہ مکہ والوں پر جب نازل ہوا تھا تو عربی ان کی اپنی عام بول چال کی زبان تھی، تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے اور وہ اس سے امپریس بھی ہوتے تھے، لیکن سٹل ان میں سے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور اس صورت میں ایز سچ کوئی خاص احکامات نہیں ہیں، البتہ فعل امر کے 2-3 صیغے آئے ہیں، جیسے آیت نمبر 29 میں آیا ہے کہ کافروں کو کہا جائے گا ان تلکو الی ما کنتم بہ تکذبون، کہ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان تلکو الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس اندھیرے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ہے تو وہ اندھیرا سایہ، لیکن نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچائے گا۔ اور پھر جہنم کی ڈیٹیل آئی، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ اس میں سے ایسے شعلے نکل رہے ہوں گے جیسے محل ہوتے ہیں، یعنی جہنم کا شعلہ ایک ایک محل کے جتنا ہوگا۔ کأنہ جمالۃ صفر، اور جب اچھل رہے ہوں گے تو ایسے لگے گا جیسے زرد اونٹ اچھل رہے ہیں، یعنی اتنے بڑے سائز کے اس کے صرف شعلے ہوں گے، انگارے جن کو ہم کہتے ہیں نا، چنگاریاں، وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ تھی ہماری سورہ مرسلات، اس کا خلاصہ اور کچھ اہم باتیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔